جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جائے تو اس کی جو اچھائیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو ابھی زندہ ہیں، تاکہ وہ اچھائیاں اپنائیں اور وہ جانے والے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ اس کو ہم ایک ذکر خیر کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو آج صاحب جو وفات پا گئے ہیں، ان کے ایک دوست رفیق صاحب، جو کہ بڑا معروف چہرہ ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں ان کو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے انہوں نے جب بتایا کہ میں نے صرف اور صرف آپ کی جو ویڈیو آپ نے شیئر کی تھی ان کی وفات کے متعلق، وہ دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دوست پرانا وہ وفات پا گیا ہے، اور آج میں جنازہ میں اسی وجہ سے شرکت کر سکا ہوں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مرحوم کو کب سے جانا اور ان کی نظر میں ان میں کون کون سی خوبیاں تھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محلہ دارالمعد غربی کے رہنے والے ہیں اور یہ محلہ دارالمعد شرقی کے رہنے والے تھے، اور ہمارا ان کا بچپن سے جو تعارف ہے وہی تھا۔ اس کی وجہ سے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے، یہ ہمارا انتظار کرتے تھے کہ رفیق صاحب آئیں اور اکٹھے اسکول جائیں، اور پھر میٹرک تک ہم پڑھتے رہے ہیں، اچھا اکٹھی پڑھتے رہے ہیں۔ پھر ایک خلا پیدا ہو گیا، یہ جرمنی میں آ گئے، ہم پاکستان میں، ادھر آ کر پھر ہم ان کو مل پڑے، اور جب بھی ملتے تھے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں ملتے اور باتیں کرتے۔ بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے، بچپن کی باتیں کرتے تھے۔ ابھی کل جب افضل صاحب کی ویڈیو سے مجھے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آج میں ادھر آیا ہوں ان کے جنازے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے ان کو، اور بچوں کو، ان کے لاوکین کو صبر عطا کرے۔ آمین آمین۔ جی ہم اپنا وہ جو ذکر خیر کا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو جن کی وفات ہوئی ہے، محترم انور یوسف صاحب، ان کے بعض عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، یہ اپنا کچھ تعارف کروا دیں گے ان کے ساتھ، ان کا کیا رشتہ دار، اور پھر ان کے متعلق جو ان میں انہوں نے خوبیاں دیکھیں، جو اللہ اوصاف، وہ کچھ بیان کریں گے۔ جی اپنا تعارف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ارشد محمود فرام بیلجیم۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بہنوئی تھے اچھا اور کزن بھی تھے، خالہ زاد، اچھا اور ماشاءاللہ یہ بہت، یعنی کہ پوری فیملی میں سب کا خیال رکھنے والے، خاص طور سے بہت مہمان نواز تھے۔ ہمارا آنا جانا رہتا، کوئی بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک دلی ہمدردی رکھتے تھے۔ اپنے عزیزوں کا عرب جو پاکستان ہے ان کی مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مدد کرنا، احساس کرنا، اور ہر لحاظ سے بہت اچھا باپ، بہت اچھا بیٹا، اور بہت اچھا خاوند، سب خوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھیں۔ ماشاء اور یہ ویسے صحابہ کی اولاد میں تھے۔ ان کے دادا ابو جو تھے وہ بھی صحابی تھے، اور ان کے نانا ابو جو تھے وہ بھی صحابی تھے۔ اللہ، اور ماشاءاللہ یہ 1975 سے ادھر تھے جرمنی میں، اچھا اور ویسے بڑی اچھی زندگی گزاری انہوں نے الحمدللہ۔ کرکٹ کا میں نے سنا بڑا ان کو شوق کے تھا، اور بہت امپائر شوقین رہے بھی ہیں۔ تھے اور کرکٹ کھیلتے بھی تھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ آگے ان کی اولاد بھی بہت، ان کی یعنی کہ ہر لحاظ سے انہوں نے خدمت بھی کی، اور ان کی تربیت ایسی انہوں نے کی تھی اولاد کی جی کہ ان میں بھی بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کرے آئندہ آنے والے وقت میں اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اچانک آپ کو اطلاع ملی ان کی وفات جی، کی بالفعل یہ انفعال؟ کوئی اتنا لمبا ایسے بیماری نہیں تھی، کوئی ان کو شوگر وغیرہ کا تھوڑا بہت مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، تو اچانک ہی ہمیں اطلاع اس دن، ایک دن پہلے تھوڑا یہ پتہ لگا کہ تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے، لیکن اس طرح کی حالات کوئی اس طرح کی نہیں تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی تھا بالکل۔ تو یکدم جب وہ ہمیں کافی شاخ ہماری وہاں پہ شورا ہو رہی تھی بیلجیم میں، ہم بیلجیم سے، لیکن یکدم ہمارے لیے تو بہت بڑا شاخ تھا۔ نیچرل سی بات ہے جی، اتنا ان کے لمبا۔ لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ جی ہم ذکر خیر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جو مرحوم انور یوسف صاحب، ان کے آپ بڑے بھائی ہیں ان کے؟ اچھا، یہ اپنا تعارف بھی کروا دیتے ہیں، اور پھر ان کے انہوں نے بھائی کو کیسا پایا، ان میں کیا خوبیاں دیکھی، یہ بیان کرتے ہیں۔ جی انور یوسف صاحب میرے بڑے بھائی تھے،
لیکن میں ایک سال بڑے تھے. ٹھیک ہے. 1976 کو انہوں نے مجھے پاکستان سے جرمنی بلایا. وہ 75 میں آئے تھے. اچھا اچھا اچھا. اس زمانے میں ہمارے مرکز میں کچھ ضرورت پڑ گئی. مولانا فضل الہی انوری صاحب اچھا مشن انچارج تھے. اچھا اچھا اچھا. تو نور مسجد کے بعد بورڈ بنوانا تھا. اچھا. تو انور صاحب نے کہا کہ پورے بورڈ کی مالی اعانت میں کروں گا. اچھا ماشاء انہوں نے اللہ. اس زمانے میں یہ بات جو لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا انور صاحب نے. ماشاء اللہ. یہ زبردست آپ نے انفارمیشن دی ہے. ہاں جی. انور صاحب ایک طویل عرصہ جب تک وہ یاد رہے ہیں اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب ہر لحاظ سے بہنوں کی شادیوں میں بھائیوں کی مدد میں برابر کے شریک رہے ہیں. ماشاء اللہ. میں غالباً 77 میں نیڈر آرٹ کا سیکٹری مال بنا. اچھا. تو ٹیبل پر پڑی تھی اچھا. کاغذات. تو کہتے کہ تم مکمل کرو اور اسی وقت جا کے چندہ جماعت کو پورا جمع کراؤ. اچھا. تو مجھے سختی سے ہدایت کی کہ چندہ وصول کرنے کے بعد لیٹ نہیں کرتے. ٹھیک. ماشاء اللہ. بہت زیادہ ان کی یاد. انہوں نے بہت سارے اب رشتہ داروں کو دوستوں کو مالی مدد کرتے رہے. ان کی ہر قسم کی ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ انہیں بلند جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے اور باقی جو ان کے لواحقین ہیں بچے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ادھر فرینکفرٹ میں یوسف صاحب کی وفات ہو گئی تھی. تو ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ملک رفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, بڑی غم کی گھڑی ہوتی ہے, لیکن جو بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اور ان کے دل میں جو محبت جو پیار ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں تک جب پہنچتا ہے تو پھر باقی کے بچے بھی اپنے ماں باپ کی عزت قدر اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی قدر کرنا جانتے ہیں. ملک صاحب, آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو آپ کا ماشاءاللہ اچھا وقت گزرا ہے, انہوں نے آپ کی تربیت میں کیا کوششیں کیں, کس طرح آپ کو پڑھانے کی طرف توجہ دلائی, نیکیوں کی طرف کیسے, اگر آپ تھوڑا بیان کر دیں. بہت مہمان نواز تھے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر سکوں, کیونکہ یہ وقت جو سا تکلیف کا وقت ہے, اس میں بالکل کوئی نہیں. لیکن پھر بھی یہ چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو یہ جو چیز تھی نا یہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا. ان کے اندر یہ کوئی ایسی بہت بہادر, بہت زیادہ بہادر. اچھا. ہاں جی, ماشاء اللہ. بہت زیادہ بہادر تھے. اور جب آپ توقع بہت زیادہ تھا ان کو, توقع بہت زیادہ تھا. اچھا اچھا. بہت زیادہ تھا. آپ کو پاکستان سے جب آپ آئے ہیں کون سے سن میں آپ آئے ہیں؟ میں 2004 میں. 2004 میں. تو یہاں ان کی کوئی ایسی مطلب کہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں یا جیسے خلافت کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کا مطلب جماعت کے بارے میں, جماعت کی سب سے پہلے رسپیکٹ جو کہتے ہیں ہر معاملے میں جماعت کے بارے میں, ہر لحاظ سے. اچھا اچھا. ابھی آپ کے چچا بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو مسجد نور میں بورڈ لگا ہوا ہے وہ شروع میں کروایا تھا کہ یہ والا جو ہے. باقی آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بعض کا ہوتا ہے بعض ایکسٹرا ان کی توجہ ہوتی ہے. ماں تو ہوتی ہے بچوں کی, لیکن بعض کا باپ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جیسے پڑھائی کے متعلق کوئی ذہن میں آ رہی ہو؟ اس وقت نہیں ہے کوئی ایسے. چلیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ. لیں جی, ہمارے ساتھ اس وقت فلاح الدین خان صاحب موجود ہیں. ان کا کام کے سلسلے میں اپنا انور یوسف صاحب مرحوم کے ساتھ کافی لمبا تعلق رہا. ان سے کچھ ان کے متعلق ذکر خیر کے طور پر کچھ پوچھتے ہیں. جی فلاح الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انور یوسف صاحب 75 میں جرمنی تشریف لائے تھے, تو میں خاص 74 میں آیا تھا. تو اس وقت بہت کم تعداد تھی لوگوں کی, اور آپس میں فیملی جو ہیں وہ ایک خاندان کی طرح تھی. آپس میں ملنا اور فیملیز کا ایک دوسرے کو دعوت کرتے اور اس طرح. تو ان کی طبیعت جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت ملنساز تھی, اور ہر وقت مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے. اور جب کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی تھی ناراضگی والے, کہ پھر بھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو نا
पसे पुश डाल देते थे। तो ये खूबी थी उनमें। और दूसरा ये है कि जमात के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ था उनका, और स्पोर्ट्स मैन थे वो, मतलब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, और यहाँ पे क्रिकेट बाकायदा किसी क्लब में खेलते थे बाकायदा। अच्छा। और उसके बाद फिर हमें भी जब हमारी टीमें इंशाअल्लाह वगैरह का मुकाबले होते थे, अच्छा। टूर्नामेंट, तो उसको रेफरी के तौर पे भी उन्होंने अच्छा। उनको बुलाया था। अच्छा। तो इस तरह ये है कि एक दोस्ती का सही हक अदा करने वाले वो दोस्त थे। मतलब ये है कि सही दोस्ती निभाते थे किसी के साथ, जिसके साथ भी दोस्त, और इसका जिक्र खैर भी करते थे सबका। तो अब आज ही उनके बेटे से मुलाकात हुई है, तो वो कहते हैं आपका तो अक्सर जिक्र करते थे। अच्छा। वो कहते थे इनका आपका तो बहुत जिक्र करते थे कि यार मेरा एक जगह पे काम इकट्ठे करते इकट्ठे रहे ना है। आप इसमें। हाँ, ये था कि मैं यूएस आर्मी में था, अच्छा। और ये एयरफोर्स में थे। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। वो वीज़बाद में था उनका दफ्तर, तो काफ़ी देर उन्होंने एयरफोर्स पे काम किया। अच्छा। तो मैं आर्मी में था, तो यूएस आर्मी में अनकस्टेल। अच्छा। तो वो इस तरह फिर वो भी रोज़ मिलना और फैमिलीज़ का आपस में रब्ता। तो ये है कि अल्लाह ताला उनको ये रहमत करे, और बच्चों को और वाइफ को सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी। दोस्तों, आपने अभी सुना फलाहुद्दीन खान साहब की ज़ुबान से कि किस तरह ये जो मरहूम हैं उन पुराने लोगों में जो 70 दौर में आए हुए थे, अपने मिलनसारी और एक दूसरे खुश अखलाकी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान किसी मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा के मिले, बजाय इसके कि जिस तरह आज के लोग छोटा सा कोई इस तरह वाला वाक़या हो या परेशान, तो उसको बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और जो शख्स मुश्किल वक्त में मुस्कुराता रहता है वो दूसरों को भी हौसला देता है। अभी उनके बेटे से बात हो रही थी, वो तो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो खुल के बयान कर, वो बता रहे थे कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, किताबों का बहुत शौक़ था, और इसी तरह और बाज़ बातें उन्होंने उनके मुतल्लिक़ अच्छी बताई। इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर नमाज ज़ोहर व असर के बाद जनाजा, और फिर उसके बाद जो आपने मंज़र देखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बहुत बड़ा एहसान है अपनी उम्मत पे कि उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त किस्म के तरीक़े बता दिए हैं कि जब भी कोई शख्स दुनिया से जाता है तो उसके जो करीब तरीन बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, उसके अजीज़, उनके लिए वो बड़ा एक गम का माहौल होता है। तो उनकी ढारस बंधाने के लिए जो अजीज़ व कारब हैं, नहीं भी अजीज़ जाने, वो आते हैं, उनको मिलते हैं, उनका ज़िक्र होता है। इस तरह इंसान को थोड़ा सुकून महसूस होता है। फिर उसके बाद जब इंसान तन्हाई में, अलहदगी में होता है, तो फिर वो दुरूद शरीफ से मदद हासिल करता है। दुरूद शरीफ की इसका ज़्यादा विरद किया, कुरान पाक की तिलावत की, ये बहुत बड़ा मरहम है इंसान के पास। महज अल्लाह के फ़ज़ल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये उम्मत मुहम्मदिया कायम की, इसके अंदर वो जो सबक सिखा गए। फिर उसके बाद जमात अहमदिया के अंदर खिलाफत की एक लड़ी कायम है, और फिर वो जो खिलाफत से जुड़े रहते हैं उनको भी तसल्ली होती है, खलीफा वक्त की दुआएं लेते हैं, उनको मुश्किल में ख़त लिखते हैं। फिर ये जो सहूलतें हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में एक लड़ी में परोए जाने की वजह से, खिलाफत की जो लड़ी है उसमें परोए जाने की वजह से हमें बड़ा इससे फ़ैज़ हासिल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अभी इनके ये जो अपना यूसुफ साहब को पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश थी। आप अंदाज़ा लगाएं अहमदी लोग जो हैं इनको पाकिस्तान में कितनी तकलीफ़ देते हैं। नमाज नहीं पढ़ने देनी, ला इलाहा नहीं लिखने देना, सलाम नहीं करने देनी, कब्रों में दफन होते वक्त शोर, और कुरान पाक पढ़ने पे मुकदमे। लेकिन इंसान की जो अंदर ख्वाहिश है अपने वतन से मोहब्बत की, उसका आप देखें, उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान लेके जाना है। यहाँ प्रदेश में हर इंसान की एक अपनी अपनी सोच, उनकी ये सोच थी मुझे वफात पे आपने, तो उसी ख्वाहिश की तकमील में उनके बच्चे उनको पाकिस्तान लेके जाएंगे। अल्लाह ताला सबको सब्र दे। अभी आज ही जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली, मौलाना जलाल शमस साहब जो काफ़ी अरसा तुर्की में भी
تبلیغ کا کام ایز اے مبلغ رہے، اور پھر وہاں اسیران راہ مولا رہنے کا بھی ان کو موقع ملا. ان کی وفات کی، ان کی انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے پروگرام میں ان کا جو ذکر ہے یا ان کے جو کار ہیں نمایاں ہیں، جو بھی ان کے اکٹھا ہو سکے گا مواد آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے.